محترم حضرت مولانا اکرم مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ تمام احباب دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حضرات گرامی اور معزز سامعین، آپ مجھ سے پہلے حضرت مولانا کا خطاب سن چکے ہیں۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے دین اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ یہاں اس وقت جو مجلس ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم کے حوالے سے بچوں نے قرآن حکیم حفظ کیا ہے، ناظر مکمل کیا ہے، اور قرآن حکیم کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن حکیم یاد کرنے کے، حفظ کرنے کے، پڑھنے کے کیا فضائل ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کے جہاں بے شمار فضائل ہے، ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہاں قرآن حکیم ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے۔ جب تک ہم قرآن حکیم پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہماری نجات اللہ کے ہاں مشکل ہوگی۔ قرآن حکیم میں شاید ہی کوئی پارہ ہو یا سورت ہو جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ قرآن حکیم نے ہماری اصلاح کے لیے اور پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سے احکام ذکر کیے ہیں۔ ان میں ایک بڑا جامع حکم جو ہے ہماری اصلاح کے لیے، وہ ہے تقوی کا حکم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قرآن حکیم میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جتنی بڑی بڑی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ آج ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بے پناہ برائیاں ہیں، بے شمار بدعنوانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس کا ایک ہی سبب نظر آتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں رہا۔ اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ۔ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ کوئی چھوٹا گناہ ہے، کوئی بڑا گناہ ہے، چھوٹی برائی ہے، بڑی برائی ہے، ان سب کے ترک کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور آج سچی بات ہے کہ ہمارے دل اللہ کے تقوی سے بالکل خالی ہو گئے، جس کی بنا پہ ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مظالم ہوتے ہیں، بدعنوانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بارہا تقوی کا حکم دیا ہے، اور اگر کسی انسان کے دل میں یا معاشرے میں یہ تقوی کی دولت پیدا ہو جاتی ہے
اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، برائیوں سے لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، تو یہ معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے۔ اس کے بڑے اچھے ثمرات ہیں۔ قرآن حکیم کا فرمان ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا راستہ عطا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم پریشان ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچوں کے بارے پریشانیاں ہیں۔ میرے بھائیو، ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے ڈر دیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے احکام کی تعمیل کریں۔ یہ قرآن حکیم جسے ہم یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، کہ اگر یہ بستی والوں میں، بستی والے، بستیوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، زمین پہ رہنے والے صحیح مومن بن جائیں، ایمان لے آئیں اور تقوی کی دولت اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم ان پر آسمان سے بھی، زمین سے بھی برکات کے دروازے کھول دیں، برکات نازل ہوں، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں، برکتوں کے دروازے کھل جائیں۔ کب؟ جب ہم صحیح مومن بن جائیں اور صحیح متقی بن جائیں، تو اللہ رب العزت ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن یہ میرے بندے میرے احکام جھٹلاتے ہیں، اور ہم ان کے کرتوتوں کی بنا پہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، ان کی برائیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کی سرکشی کی بنا پہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، اور پھر ہم اپنے عذاب کو ان پہ نازل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی کیسے نصیب فرما دی؟ کس طرح وہ دنیا پہ غالب آ گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے، اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کے کتنے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا بڑا اللہ کا ڈر اور تقوی تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو ام المؤمنین ہیں، قرآن حکیم کی آیت سورہ احزاب کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اللہ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، جاہلیت کے طرز کے طریقے پر بے پردہ ہو کر باہر گھر سے نہ نکلو، گھروں میں ٹک کر رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کی تلاوت کرتی ہیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کون سی غلطی تھی؟ کہ جنگ جمل کے اندر وہ گھر سے باہر چلی گئیں، بصرہ کے اندر جنگ کے اندر شریک ہو گئیں، بلکہ قیادت بھی کی۔ ان کی قیادت میں صحابہ نے جنگ لڑی۔ جب قرآن حکیم کی سورہ احزاب کی تلاوت کرتی ہیں اور اس آیت پہ پہنچتی ہیں کہ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تو اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس کرتی ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، لیکن میں گھر سے باہر چلی گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ اس قدر رویا کرتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنکھوں سے آنسو سے تر ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں رو رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے
پوچھا ایسا ماذا یبکی، تمہیں کون سی رلا رہی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فرمانے لگی حضرت ذکرت النار فبکیت، مجھے گھر بیٹھے بیٹھے جہنم کی آگ یاد آ گئی ہے، اس سے رو رہی ہو۔ جہنم کی آگ، میرے بھائی ہم تو بڑے کمزور ہیں، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو گرمی کو گزارنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے پنکھے چلاتے ہیں، ایئر کولر چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں۔ وہ جہنم کی آگ جس کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ دنیا کی آگ اس کا 17واں حصہ ہے، اس کی تپش اور اس کی سنگینی سے کیسے انسان بچ سکتا ہے؟ جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں جو وحی کے کاتبین تھے، ان کے اندر ان کا نام ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اونچی آواز سے کہنے لگے نافق حنظلہ تو نافق حنظلہ، کہ ابوبکر میں حنظلہ تو منافق ہو گیا ہوں، منافق ہو گیا ہوں، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حنظلہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ کیسے منافق ہو گئے؟ ذرا توجہ کریں، صحابہ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی، آخرت کی کتنی فکر تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کأننا رأی عین، گویا کہ ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے متاثر ہوتے ہیں آپ کی گفتگو سے۔ لیکن جب ہم آپ کی محفل سے اٹھ کر اپنے گھروں میں آتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی جو سرور کونین کی محفل میں ہوتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں بہت سی باتیں۔ آپ کی محفل میں کوئی اور رنگ اور گھر میں کوئی اور رنگ، کاروبار میں کوئی اور رنگ، کوئی اور کیفیت۔ یہ کیفیت کا بدل جانا، یہ کیا منافقت ہے؟ ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے میرے بھائی یہ تو پھر میرے اندر بھی ہے، ایسی چیز، ایسی کمی کوتاہی تو ہمارے اندر بھی ہے۔ چلیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، جا کر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں۔ جب دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہاں بھی جا کر حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں نے کہا نافق حنظلہ تو نافق حنظلہ، کہ حنظلہ حضرت منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بات کیا کہہ رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو اپنے بارے میں؟ وہی بات دہرائی جو ابوبکر صدیق سے بات کہی تھی کہ حضرت جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم گھروں میں آتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، تو ہم نسینا کثیرہ، بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں اور وہ رنگ ہمارے اوپر نہیں رہتا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا یہاں اس موقع پر؟ فرمایا لو تدومون کما تکونون عندی وفی الذکر، کہ اگر تمہاری حالت ہمیشہ یہی برقرار رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اور تم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو پھر تمہارا مقام کتنا بڑھ جائے، لصافحتکم الملائکہ فی طرقکم وعلی فرشکم، فرشتے آ کر تمہارے ہاتھوں سے مصافحہ کیا کریں، تمہارے بستروں پہ آ کر، تمہارے راستوں میں آ کر، تمہارے چوراہوں میں آ کر فرشتے تمہارے ہاتھوں سے آ کر مصافحہ کیا کریں۔ ولیکن ساتن ساتن، لیکن فرمایا کہ انسان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ میرے بھائی یہ بات عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ وہ صحابہ جن کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں،
اور قرآن نے ان کے بارے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ان کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور گھر میں آ کر جو تبدیلی آ جاتی ہے اس کو منافقت سمجھ رہے ہیں. اور آج ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کاروبار کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں, ہیرا پھیری کرتے ہیں, رشوت کا لین دین ہے, سودی کاروبار کرتے ہیں, ملاوٹ کا دھندا کرتے ہیں, لیکن ہمارے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. کبھی ہم بھی تو سوچا کریں گریبان میں منہ ڈال کر کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے پکے صحابی ہیں, جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے نا آداب کے بارے میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ نے آداب سکھائے کہ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو, اور میرے پیارے پیغمبر کا نام لے کر اس طرح اونچی آواز سے نہ پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام بلند آواز سے پکارتے ہو. تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس, ان کی قدرتی آواز بلند تھی. جب انہوں نے یہ آیت سنی نا کہ اللہ فرما رہے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو وگرنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اب انہوں نے کیا سمجھا کہ حبط عملی وانا من اہل النار, اور میرے اعمال ضائع ہو گئے, میری نیکیاں برباد ہو گئیں, میں جہنمی بن گیا, کیونکہ میری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی, حالانکہ کبھی عمدن اپنی آواز کو بلند نہیں کیا تھا. مسجد میں آنا, آپ کی مجلس میں آنا انہوں نے بند کر دیا, گھر میں بیٹھ گئے, مسجد میں نہیں آتے, باجماعت نماز پڑھنے پیچھے رہ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا, پوچھا وہ ثابت کہاں ہے, کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایک صحابی تھے ان کے پڑوسی, وہ کہنے حضرت مجھے آپ اجازت دیں میں پتہ کر کے آتا ہوں. گئے گھر میں, دیکھا کہ سر جھکا کر بیٹھے ہیں پریشانی کی عالم میں. جا کر کہا بھی آپ کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں, آپ مسجد میں نہیں آتے ہیں. کہنے لگے کیسے جاؤں, میری تو نیکیاں برباد ہو گئی, میرے اعمال ضائع ہو گئے, کیونکہ میری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی تھی, اور اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو وگرنہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی, اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ پیغام لے کر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا حضرت وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میری نیکیاں برباد ہو گئی, میں تو جہنمی بن گیا ہوں. وہاں جاؤ ان کو جا کر کہہ دو نہیں نہیں, بل انک من اہل الجنہ, بلکہ تم جنتی ہو, جہنمی نہیں ہو, تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے کیونکہ تم نے کبھی عمدن جان بوجھ کر اپنی آواز کو بلند نہیں کیا. میرے بھائی عرض کرنے کا مدعا ہے, آپ اندازہ کریں وہ پکے صحابہ, اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے, دین کے لیے اپنے قیمتی اوقات کو قربان کر دینے والے, ان کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے. آج ہم نافرمانیاں کرتے ہیں, پتہ ہے رشوت کا لین دین حرام ہے, پتہ ہے دھوکہ دینا ڈنڈی مارنا حرام ہے, من غش فلیس منی, معلوم ہے سودی کاروبار کرنا حرام ہے, لیکن آج ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو میرے بھائیو آج ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں کیوں ہیں کہ آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف, آخرت کی فکر نہیں رہی. سچی بات ہے کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں, اپنے دل کا جائزہ لیں, اور اپنے بچوں کے دلوں میں تربیت کے اعتبار سے بات راسخ کریں کہ اللہ ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے. آج بڑے بڑے لوگ جو ہیرا پھیری کرتے ہیں, دواؤں کے لیبل بدل دیتے ہیں, دوا کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے, دواؤں کے لیبل بدل لیتے ہیں. کیوں؟
سو یہ ہمیں کون دیکھنے والا ہے؟ کرو جو کرنا چاہتے ہو، کر لو بدعنوانیاں۔ کہتے ہیں جی ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے میرے صحابی ابو ذر، جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا یا نہیں دیکھنے والا، تنہا ہو یا کسی محفل میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر ہمارا عقیدہ پختہ بن جائے، عقیدہ درست ہو جائے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، تو شاید ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ بس میں اختصار کے ساتھ یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیو، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، یہ سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ پہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے گا، امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس موقع پہ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، میں وہ اپنی مثال واقعہ بیان کر کے اپنی گزارشات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم کے ساتھ مکہ سے واپس آ رہے تھے، تو ایک پہاڑ کے قریب دیکھا کہ ایک بدو بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق بڑے ذہین انسان تھے، کبھی کبھی لوگوں کا امتحان لیتے تھے۔ ایک بدو بکریاں چرا رہا ہے، اس کے پاس چلے گئے، کہا بھئی ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، اور اس نے کہا جناب یہ میری بکریاں نہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ کہا مالک تمہارا یہاں کہاں ہے؟ اگر ایک بکری فروخت کر دو گے، مالک پوچھے گا تو مالک کو کہہ دینا بھئی بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، مالک کون سا تم دیکھ رہا؟ اللہ اکبر۔ اس بدو نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو این اللہ، وہ اللہ کہا، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، بدعنوانی کرتا ہوں۔ اس جواب نے حضرت عمر فاروق کے دل کو تڑپا دیا۔ اس کو کہا مجھے بتاؤ تمہارا مالک کہاں ہے؟ یہ غلام تھا اپنے مالک کا۔ اس بدو نے حضرت عمر فاروق کو اپنے مالک سے ملوایا، کہا اس کو آزاد کر دو، یہ غلامی کے قابل نہیں، اس کو آزاد کر دو۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کوئی اللہ کے سوائے اس کو دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے دل میں دیانت داری ہے، امانت داری ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اس کو آزاد کر دو۔ آزاد کروایا، اور اس بدو کو مخاطب ہو کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بیٹا آج تمہیں دنیا کی غلامی سے اس اللہ کے ڈر اور تقوی نے آزادی دلائی ہے، اگر تم اسی طرح تقوی اختیار کرو گے، ڈرتے رہو گے، تو کل جہنم کی آگ سے بھی تم آزاد ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے تصور پختہ کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کو راسخ کریں کہ اللہ ہمیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا۔ ہم تنہا ہوں، تنہائی میں ہوں، کہیں اکیلے ہوں، کہیں کسی مجلس میں ہوں، یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ پہ ہو رہا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقوی، اللہ میرے دل میں اپنا تقوی پیدا کر دے، اللہ میرے دل میں اپنا ڈر پیدا کر دے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سننے سنانے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، اور یہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ناظر مکمل کیا ہے، میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، یہاں کی انتظامیہ کو
اللہ تعالیٰ مزید ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ بچے صرف حافظ ہی نہ بنیں بلکہ آگے عالم بھی بنیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، حدیث کی پڑھیں، تاکہ صحیح پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سنانے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔